کی شب اپنے وقت کے امام سے کچھ طلب کیجئے. میرا اپنے خیال ہے ہم لوگ کئی گھنٹے جب دعاؤں کے لیے جمع ہوتے ہیں، کئی گھنٹے کے بعد کچھ منٹ کے لیے ایک وقت آتا ہے جس میں ہمارے دل اپنے رب کے ساتھ اور اس کے نظام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ جب بھی دعاؤں کے لیے بیٹھیں گے، آپ جب یہ اوراد اذکار کر رہے ہوں گے، ان میں شاید آپ 1 گھنٹہ دعا پڑھیں، 1.5 گھنٹہ دعا پڑھیں، کچھ سیکنڈ کے لیے، کچھ منٹ کے لیے شاید وہ وقت آئے گا جب آپ کا دل اللہ اور اس کے نظام سے جڑ جائے گا. شاید وہ وقت کسی مصائب کے لمحے کو سن کر آتا ہے، شاید اپنے امام کی کسی محبت کے جملے کو سن کر آتا ہے، لیکن وہ وقت بہت قیمتی ہے. اس وقت کے اوپر بہت زیادہ حساب کیجئے کہ کوئی ایک وقت آئے جب میں اور آپ اس پوری کائنات سے بے خبر ہو کر صرف اپنے امام کو دیکھ رہے ہیں، صرف اپنے امام کی طرف توجہ دیں. اور میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ جمع ہیں، کیا ہم لوگ امام سے یہ نہ کہیں کہ مولا ہم مشہد میں نہیں ہیں، ہم نجف میں نہیں ہیں، ہم کربلا میں نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کے چند گناہگار ماننے والے یہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہ ہم اپنے امام سے نہیں کہہ سکتے؟ نہیں معلوم آج کی شب نجف میں کتنا بڑا اجتماع ہوگا، کربلا میں کتنا بڑا اجتماع ہوگا، مشہد مقدس کے اندر صحن کے صحن بھرے ہوتے ہیں. ہم اپنے وقت کے امام سے کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہمارا اجتماع اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا اجتماع ہے، اس میں بڑے بڑے عابد و زاہد آتے ہوں گے، متقی پرہیزگار آتے ہوں گے، لیکن ہم اپنے امام سے کہہ سکتے ہیں مولا اگر آپ کی نظر لطف صرف پرہیزگاروں کے لیے تو ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ کیا مشہور نہیں ہے کہ امام کا در کریم ہے؟ کیا ہمیں نہیں بتایا کہ امام کا در لطیف ہے؟ اگر کریم اور لطیف ہے تو کیا میں اور آپ طلب نہ کریں کہ مولا ہم گناہگار ہیں لیکن آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، ہم پر نظر لطف کریں. اور ذرا ایک لمحے کو سوچئے گا کہ میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے امام کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے خاندان کے معتقد ہیں، سید السردار ان کے اجداد طاہرہ کے معتقد ہیں، کیا وقت کے امام کو نہیں پتا کہ میرے کچھ چاہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنا خوبصورت لگتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ پردہ غیب میں امام ہمارے اجتماع کو جانتے ہیں. احساس بھی اچھا ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چند ماننے والے یہاں جمع ہیں. بس اتنا ہو جائے کہ آپ کے اور میرے اس اجتماع کے اندر کچھ امام کے اتنے اچھے چاہنے والے ہوں کہ ان کے دلوں کی پکار پر امام اس اجتماع پر ایک نظر لطف ڈال دیں، ان کی شفاعت کچھ سیکنڈز کے لیے ہمیں حاصل ہو جائے اور وہ خدا سے کہے خدایا یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. کچھ ایسی نظر لطف ہمیں اور آپ کو مل جائے. اور عزیزان محترم، کریم در کی عادت ہے کہ وہ گناہ کو نہیں دیکھتے، شرمندگی کو دیکھتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو گناہگار نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی گناہگار ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے اس نے گناہ کتنے کیے، وہ دیکھتے آج شرمندہ ہو کر ہمارے سامنے کھڑا ہے، بس قبول ہے. اللہ کی احسان کی عادت ہے. خدا تعالیٰ ایسا ہے، احسان کرنے والا ہے. آپ کو اور مجھے یقیناً خدا متعال کی دی ہوئی توفیق یہاں تک لے کر آئی ہے. آپ جب خدا متعال کے ساتھ راز و نیاز کرنے لگیں اس خدا متعال سے کہہ سکتے ہیں خدایا اگر کچھ دینا نہیں تھا تو یہاں تک لایا کیوں تھا؟ اگر میں کسی فقیر کو آسرا دوں کہ میں تجھے کچھ دوں گا تو میرے در تک آ جائے،
وہ میرے دروازے پر آ کے کھڑا ہو، مجھے کہے کہ مجھے دو اور اب میں نہ دوں، کتنا برا ہے یہ۔ خدا نے توفیق دی ہے، دروازہ کھول دیا ہے، آپ کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کچھ دیے بغیر بھیجے گا؟ آپ کو دینے کے لیے بلایا ہے اس نے، اپنے خدا سے طلب کرنے، خدا کو حجت خدا کا واسطہ دیں اور حجت خدا کو سید الشہداء کا واسطہ دیں۔ ایک روایت نفیس ترین روایات میں سے ایک روایت وجود امام زمانہ سے صادر ہوتی ہے، فرماتے ہیں میں اپنے جد امجد کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو روتا ہوں۔ امام زمانہ فرما رہے ہیں میں حسین کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ دل سے غم حسین نکالا کبھی نہیں، سر ظالموں کے در پہ جھکایا کبھی نہیں، جھکایا کبھی نہیں، جو آپ سے ہے عشق چھپایا کبھی نہیں، یا امام زمانہ۔ میں اپنے امام سے کہہ سکتا ہوں مولا میرا کوئی عمل اچھا نہیں ہے، میرا کوئی ذکر قابل قدر نہیں ہے، میری کوئی چیز اچھی نہیں ہے، لیکن میں بھی آپ کی جد امجد کا چاہنے والا ہوں۔ ہم بھی امام حسین کے نام پر روتے ہیں، ہم بھی سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزان محترم واسطے بہت دے سکتے ہیں آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں آج کی شب، بس ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، امام سے طلب کرتے رہیے، اور بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا، باقی جو دعائیں آپ مانگیں گے اچھی مانگیں گے انشاءاللہ، بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ مانگے گا کہ خدا ہے یہ جان تیری امانت ہے، امامت کی راہ میں قربان کر دے۔ ہم دنیا کی راہ میں نہ مریں، اپنی ذاتی مفادات کی راہ میں نہ مریں، ہم سب کو موت آنی ہے، خدا بستر پہ نہ دے، امامت کی راہ میں دے۔ جب مرنا ہی ہے تو شہادت پہ کیوں نہ مرے؟ اور شہادت کی بہترین منزل وہ ہے جو امامت کی راہ کے اندر نصیب ہو رہی ہے۔